الیکشن کمیشن کی شکایت پر توشاخانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج ظفر اقبال فوجداری مقدمے کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی کے لیے آج تمام ملزمان کو طلب کر لیا۔ پولیس پارٹی پر حملہ، سڑک بلاک کرنے کے الزام میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس طارق سلیم نے واپس لینے کی بنیاد پر دستخط مختلف ہونے کی درخواست نمٹا دی۔ عمران خان کو زمان پارک سے کمرہ عدالت تک جانے میں 2.5 گھنٹے لگے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن چیئرمین کی گاڑی کے ساتھ چلتے رہے۔ عدالت کے احاطے میں بھی کارکنوں کا رش۔ سابق وزیر اعظم ویل چیئر کے بجائے پیدل چل کر کمرہ عدالت پہنچے۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر کھلاڑیوں کا جشن، آتش بازی سے آسمان منور ہو گیا۔ صدر نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ دی تھی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابی ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت شیڈیول جاری کرنے کا مشورہ۔ گورنر اور الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ کسی عدالت فورم نے کوئی حکم امتناع نہیں دیا۔ صدارتی اختیار استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ عارف علوی کا الیکشن کمیشن کو مراسلہ۔ صدر عارف علوی کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ لیگل ٹیم اور سینئر افسران شریک ہوں گے۔ صدر مملکت کی تاریخ دینے کے اعلان پر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صدر کا اقدام آئینی حدود سے تجاوز قرار دے دیا۔ یہ کون سا آئین ہے جس کی صدر تشریح کر رہے ہیں؟ وفاقی وزیر قانون کا بھی قومی اسمبلی میں سوال۔ صدر کا حکم کاغذ کے رسدی کے ٹوکرے سے زیادہ نہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ کورٹ نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 37 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، فواد چودھری، حماد اظہر، غلام سرور خان، شیخ رشید و دیگر کے استعفوں کی منظوری پر الیکشن کمیشن اور اسپیکر سمیت دیگر کو نوٹسز جاری۔ قومی اسمبلی سے ضمنی مالیاتی بل 2023 منظور۔ وزیر خزانہ نے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس مجبوری قرار دے دیے۔ بل پاس ہونے سے ملک جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اسحاق ڈار پر امید۔ تجارتی خسارہ 21 ماہ بعد کم ترین سطح پر آ گیا۔ جنوری میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہو گیا۔ پچھلے سال اسی ماہ 2.5 ارب ڈالر خسارہ ہوا تھا، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ۔ ایپٹما کا بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب میں 1 کروڑ افراد بے روزگار ہونے اور برآمدات میں 10 ارب ڈالر نقصان کے خدشات، وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد میں خود شماری پورٹل کی افتتاحی تقریب۔ وزیر آئی ٹی امین الحق نے ڈیجیٹل مردم شماری کا کریڈٹ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اور احسن اقبال کو دے دیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے مردم شماری کا میچ فکس قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کالعدم ٹی ٹی پی کو پہلے کی طرح شکست دینے کے لیے پرعزم۔ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی، وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ ماضی کی کچھ غلطیاں، پالیسیاں دہشت گردی کا سبب قرار دے دی۔ کراچی پولیس آفس پر حملوں کی تفتیش میں پیش رفت۔ حملہ آور ایمپریس مارکیٹ کی جانب سے آئے، فوٹیجز حاصل کر لی گئیں۔ ڈرائیور دہشت گردوں کو چھوڑ کر موٹر سائیکل پر واپس گیا۔ ملزمان پولیس آفس کے اندرونی راستوں سے واقف تھے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے اہم گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ سندھ نے کراچی پولیس آفس پر حملے کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے دیا۔ دہشت گرد خاردار تار کاٹ کر عمارت میں داخل ہوئے۔ عمارت میں گھسنے سے پہلے انہیں مار دیا جانا چاہیے تھا، مراد علی شاہ کا موقف۔ کراچی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سابق ایس ایچ او کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بن قاسم ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی لوٹ مار، کلفٹن میں رہائشی عمارت کی لفٹ گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں 1 سال کے دوران 1 ارب روپے کی بھتہ خوری کا انکشاف۔ بھتہ خوری کی رقم دہشت گردی میں استعمال کی جا رہی ہے، آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کی تصدیق۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے مالکان کو وارننگ۔ 1 ہفتے بعد اپلائیڈ فار رجسٹریشن اور اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ شرجیل میمن نے گاڑی مالکان کو گاڑی فوری طور پر اپنے نام کرانے کا مشورہ دے دیا۔ سندھ کی 6 جامعات میں مستقل وائس چانسلر تعینات۔ ڈاکٹر سمرین حسین ڈاؤ انجینئرنگ اور ڈاکٹر طلحہ علی مہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر۔ ڈاکٹر تہمینہ مگن کی نصرت بھٹو خواتین یونیورسٹی میں تعیناتی، نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ریڈار پر آ گیا۔ عالمی ادارے کا دہشت گردوں کی مالی امداد اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بھارتی ایکشن پلان کا جائزہ لینے کی تیاری۔
آئندہ سال بھارتی اقدامات پر غور کا فیصلہ۔ ترکیہ کے جنوبی علاقے میں زلزلے کے پھر جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.4 ریکارڈ، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے میں زندہ بچ جانے والے نوجوان باران نے پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پی ایس ایل میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر لیام ڈاسن انجری کا شکار ہو کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ صفر ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند۔ اسلام آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری، سڑکیں سفید ہو گئیں، سردی کی شدت میں اضافہ۔